مومن خواہ مومن، تعارف و تمہید۔ مومن کی اسے بدقسمتی کہی جائے کہ خوش قسمتی کہ وہ عہد غالب کے شاعر ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے دنوں کے سارے سیاسی و تہذیبی بحران کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور گہرے روحانی کرب سے انہیں بھی دوچار ہونا پڑا تھا۔ انگریزوں کے خلاف علماء کی طرف سے جو جد و جہد جاری تھی اور وہابی تحریک جو اپنا ایک ہماگیر اثر قائم کرتی جا رہی تھی، اس سے بھی وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ وہ بدقسمت تھے کہ ان کی پیدائش کے 3 برس بعد جب جنرل لیگ کی فوجیں دہلی میں داخل ہو جاتی ہیں اور بہت بڑی جنگ لڑے بغیر شہر دہلی کو مرہٹوں سے آزاد کرا کر شاہ عالم کو اپنا وظیفہ خوار بنا لیتی ہے، اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کا اودھ کے بعد دلی پر حکومت کرنے کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ بادشاہ وقت کا تخت و تاج شاہ عالم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک سلامت رہا، لیکن اس کا سارا جاہ و جلال خاک میں مل چکا تھا۔ امراء و رؤساء کو انگریزوں کی پناہ حاصل تھی۔ بادشاہ وظیفوں اور نذرانوں کے انتہائی قلیل رقم پر ملال کرنے کے بجائے شعر، رقص، موسیقی اور شراب و شباب کی محفلیں سجانے، رنگ رلیاں منانے، ماضی کو بھلانے اور مستقبل کے خوف کو ذہنوں سے جھٹکنے کی کوششوں میں اپنی عافیت سمجھتے، کیونکہ ذہنی اور جسمانی سطح پر کوئی طاقت تھی اور نہ کوئی مقصد، نہ منصوبہ بندی، نہ دور اندیشی۔ دیکھا جائے تو مومن بھی کم عاشق مزاج نہیں تھے، وہ بھی عشق، معاشقہ، حسینوں کی صحبتوں اور رنگ رلیوں کے رسیا تھے۔ یہ اس عہد کا مزاج بن گیا تھا۔ دربار سے لے کر امراء و رؤساء تک اور امراء و رؤساء سے لے کر عوامی سطح تک عیش پسندی طرز زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ گویا سیاسی زوال کیا ہوا، اخلاقی زوال مکمل ہو گیا۔ مومن خوش قسمت تھے کہ شعر و سخن کی محفلیں ابھی شیفتہ، ذوق اور غالب سے آراستہ تھیں۔ بہادر شاہ ظفر خود بھی شاعر تھے اور شاعروں کے قدردان تھے، لیکن ان پر ذوق کا جادو چڑھا ہوا تھا۔ ذوق ان کے استاد تھے اور مصاحب خاص بھی۔ ذوق جب تک زندہ رہے، بہادر شاہ ظفر کی قربت انہیں حاصل رہی، کوئی دوسرا ان کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ حتیٰ کہ غالب کو بھی یہ صحبت اور عزت ذوق کی رحلت کے بعد ہی میسر آئی۔ مومن اپنی ذات میں مست تھے، ذوق سے 2 برس پہلے ہی کوچ کر گئے اور زندگی کے صرف 52 برس ہی ان کے حصے میں آئے۔ یوں بھی انہیں درباری وظیفہ خواری، مدح گوئی گوارا نہیں تھی۔ طبعیت میں تلون اور آزادہ روی زیادہ تھی۔ پابندی یا کوئی ملازمت ان کے مزاج کے منافی تھی۔ ایک منچلا عاشق کسی بھی طرح کی زنجیر پا کو کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ مومن کو جو کچھ میسر تھا وہ اسی پر قانے تھے۔ قناعت بہت بڑی طاقت ہے جو آدمی کو تمام طرح کے حرص و ہوس سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ آدمی پھر کسی کا محکوم نہیں رہتا اور نہ دنیا سے جاؤ بیجا کوئی توقع رکھتا ہے۔ مومن اپنے باطن میں ایسے ہی تھے۔ ظاہر میں حسن کی پرستش اور عشق کی دیوانگی ان کا شیوا تھا، لیکن جوانی کے جوش میں جیسے ہی عزم ہلال پیدا ہونے لگا، مذہب کی طرف رغبت پیدا ہو گئی۔ شکایت ستم، قصہ غم، قول غمگین، تف آتشیں اور حسین مغموم جیسی عشقیہ مثنوی لکھنے والا شاعر مثنوی جہادیہ لکھنے لگا۔ اب چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر لی اور روزہ و نماز کا پابند ہو گیا۔ عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ سبق کا مقصد: اردو شاعری کی تاریخ میں مومن کا ایک غزل گو کی حیثیت سے بلند مرتبہ ہے۔ عہد غالب ذوق اور مومن سے پہچانا جاتا ہے۔ مومن اپنے طرز کے ایک منفرد شاعر تھے۔ انہوں نے عمر بھی کم پائی اور زیادہ تر غزل ہی کے زلفوں کے اسیر بنے رہے۔
اس دور کے ان تینوں شعراء کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تینوں کے اسالیب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور تینوں ہی ممتاز ہیں۔ ہمارے طلباء مومن کے نام سے اچھی طرح واقف ہیں اور بعض اعتبار سے ان کی شعری خصوصیات سے بھی واقف ہیں، لیکن یہ واقفیت محدود ہے۔ ان کے علم میں مزید اضافے کی غرض سے ہم درج ذیل عنوانات کے تحت مومن کی شخصیت اور فن پر روشنی ڈالیں گے۔ مومن، سوانح اور شخصیت۔ مومن اور ان کا عہد، تضادات کا مجموعہ۔ مومن ایک شاعر حسن و عشق۔ مومن کی انفرادیت۔ مومن، سوانح اور شخصیت۔ مومن کا پورا نام مومن خاں تھا اور تخلص مومن تھا۔ 1800 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 52 برس کی عمر یعنی 1852 میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے معاصرین میں غالب نے 72 برس اور ذوق نے 65 برس کی عمر پائی۔ مومن غالب سے 13 برس اور ذوق سے 11 برس چھوٹے تھے۔ دونوں کے بعد پیدا ہوئے اور دونوں سے پہلے اس دنیائے نااستوار کو الوداع کہہ دیا۔ مومن کے والد کا نام حکیم غلام نبی خاں تھا۔ ان کے والد نامدار خاں کشمیری تھے۔ تلاش معاش میں انہیں کشمیر کی سرزمین کو خیر آباد کہنا پڑا۔ اگرچہ دہلی کے حالات بہت دیگر گوں تھے، لیکن اب بھی دہلی میں کچھ رونقیں باقی تھیں۔ اس خاندان نے دہلی میں بسیرا ڈالنا مناسب سمجھا۔ غلام نبی خان اور ان کے بھائی دونوں باقاعدہ دہلی میں انہوں نے اپنا مکتب کھولا اور بے حد کامیاب معالج ثابت ہوئے۔ ان کی شہرت کی خبریں شاہی گھرانے تک پہنچ گئیں اور وہ شاہی طبیب مقرر ہو گئے۔ گویا مومن کو طب کا پیشہ وراثت میں ملا۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ شاہ عبدالعزیز میں پائی، جو ایک عربی اور دینی تربیت گاہ تھی۔ مومن کو عربی و فارسی پر عبور تھا اور قرآن کے حافظ تھے۔ وہ طبیب کی حیثیت سے بھی کامیاب تھے، لیکن باقاعدگی کے ساتھ اسے پیشہ نہیں بنایا۔ شاعری کے فن پر دستگاہ تھی۔ علم حیات، علم نجوم، علم موسیقی میں مہارت رکھتے تھے۔ شطرنج کے شوقین تھے اور رند مشرب بھی تھے۔ زندہ دل اور عاشق مزاج واقع ہوئے تھے۔ پہلی شادی ناکام ہوئی، دوسری شادی خواجہ میردد کے خاندان میں کی، کئی معاشقے کیے، ہجر و وصال کے تجربوں سے گزرے۔ ان تجربوں کو انہوں نے اپنی مثنویوں میں بیان کیا ہے۔ طبیعت لاابالی تھی اور بے حد خود پسند بھی واقع ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ شاہ نصیر کو بھی غزلیں دکھائیں، لیکن یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا۔ مومن بے حد سلیقہ شعار اور قرینے کے آدمی تھے۔ قد لامبا تھا، ناک ستواں تھی، پان کے شوقین تھے، دانتوں میں مسی بھی لگایا کرتے تھے، ہلکی پھلکی سی چگی داڑھی تھی، گھنگریالے بال ادھر ادھر بکھرے رہا کرتے تھے، ململ کا انگرکھا زیب تن رہتا تھا۔ اتنے نازک مزاج تھے کہ مجال ہے کبھی کسی نے اس پر کوئی داغ دیکھا ہو۔ ہر چیز میں وہ قرینے کے پابند تھے۔ مومن کے معاصرین میں اپنے بننے سورنے پر نہ تو غالب نے کبھی دھیان دیا اور نہ ذوق نے۔ کہتے ہیں ایک خوشنما رنگین دوپٹے کو پٹے کی طرح کمر میں باندھے رکھتے تھے۔ ڈھیلا ڈھالا تنگ پائنچوں کا ریشمی کپڑا کا بنا ہوا پاجامہ انہیں پسند تھا۔ دوپلی ٹوپی پہنتے تھے جس کے ارد گرد بالوں کی لٹیں نکلی ہوتی تھیں۔ باتیں کرنے میں شعریت، پوشاک میں شعریت، رکھ رکھاؤ میں شعریت، حتیٰ کہ چال ڈھال میں بھی شعریت تھی۔ اسے نزاکت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جیسی شخصیت ویسی شاعری۔ مومن کی شاعری بھی شعریت و نزاکت سے معمور ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، مومن خود پسند اور خوددار واقع ہوئے تھے۔ وہ جس سے ملتے اپنے علاوہ دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے۔ ان کی نازک مزاجی، وزاداری، غرور مندی اور بے نیازانہ طبیعت سے شعرائے دہلی پوری طرح واقف تھے۔ دنیا داری، حسد، حرص و ہوس، خوشامد، مدح و ہجو سے کبھی سروکار نہیں رکھا۔
اپنے آپ پر زیادہ اعتماد تھا، دنیا اور دنیا والوں سے کم توقع تھی، اسی لیے باہر کی زندگی کو وقت کم دیا، خود کو زیادہ دیا۔ یہی وجہ ہے ان کی شہرت کی راہ میں مانے آئی، یہی وجہ بھی ان کی شہرت کی راہ میں مانے آئی۔ ذوق کی طرح دربارداری کے لیے تیار ہوئے، نہ غالب کی طرح حلقہ دوستاں وسیع کیا۔ شاعری میں کمال حاصل تھا، اور جو نفاست ان کی شخصیت کی پہچان تھی وہی ان کی شاعری کے اسلوب میں تھی۔ اس اسلوب کا اپنا وقار، اپنی انفرادیت تھی جو غالب کے بس کی بات نہ تھی۔ جو اسلوب شعر غالب کا تھا وہ مومن کے بس کی بات نہ تھی۔ دونوں اپنی اپنی طرز کے اعلیٰ درجے کے شاعر تھے۔ غالب اتنے بے نیاز نہیں تھے، لیکن خود پسند اور خوددار وہ بھی تھے۔ پھر بھی جس سطح کی توقع رکھتے تھے اس سطح کی شہرت انہیں بھی نہیں مل سکی، جس کے گلہ گزار وہ زندگی بھر رہے۔ تاہم وہ مومن سے زیادہ مقبول شاعر تھے۔ مومن کو اپنے ناقدری کا شدید احساس تھا، جس کا ذکر ظہیر احمد صدیقی نے انشاء مومن میں مومن کے حوالے سے تفصیل سے کیا ہے کہ مومن اپنی شاعری کو سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ مومن نے اپنی عمر کا بڑا حصہ بڑی عافیت اور رنگرلیوں میں گزارا، لیکن ان کی رنگرلیاں ہوں، عشق ہوں، رند مشربی ہو، نفاست، ایک خاص اہتمام سے کوئی پہلو خالی نہ تھا۔ آخر کے چند برس بے حد پریشانیوں میں گزرے۔ انگریزوں کی عملداری میں جاگیریں بھی ضبط کر لی گئیں۔ اس وقت لالا چندو لال بہادر قدردان شعر و فن تھے، اور ان کے والد کے قرابت دار اسی واسطے سے لکھنؤ کا قصد بھی کیا، لیکن نہیں جا سکے۔ آخری عمر میں اپنی آزادہ روی اور رند مشربی سے توبہ کر لی اور روزہ نماز کے پابند ہو گئے۔ ابھی پوری طرح چاق و چوبند تھے کہ اپنے گھر کی چھت سے کچھ ایسے گرے کہ پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ اس حادثے کے 5 ماہ بعد انہوں نے وفات پائی۔ علم رمل سے حساب لگا کر انہوں نے اس حادثے کو 5 ماہ کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، جو صحیح ثابت ہوئی۔ مومن اور ان کا عہد، تضادات کا مجموعہ۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد دہلی سلطنت کی شان و شوکت کا زوال 18ویں صدی کے ختم ہوتے ہوتے مکمل ہو گیا۔ 1803 میں جنرل لیگ کی سرکردگی میں ایسٹ انڈیا کی فوج دہلی میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیتی ہے۔ شاہ عالم ثانی وظیفہ خوار ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اور اس کے خاندان کا تحکم گھٹتے گھٹتے لال قلعے کی حصاروں تک محدود ہو گیا۔ نہ تو بازوؤں میں وہ قوت تھی اور نہ فوج کی کفالت کے لیے خزانہ۔ فرصت ہی فرصت تھی جو ان شاہان تیموریہ کے لیے عیش کا پیغام لائی تھی۔ شراب، شباب، رقص، موسیقی اور شاعری احساس زیاں کو بھلانے کی تدبیریں بن گئیں۔ عروس، میلے ٹھیلے، مشاعرے، قوالیاں، تہواروں کی رنگ رلیاں، خانقاہوں میں وقت گزاری، مذہبی اجتماعوں اور وعظوں میں شرکت عوام و خواص کے محبوب مشغلے بن گئے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید کی پرجوش تقریریں اور تحریریں محکومی کے خلاف عوام الناس میں جرأت و بے باکی کا بیج بو رہی تھیں۔ وہ انگریزوں کے خلاف ہی سفارہ نہ تھے، ان اوہام و رسوم اور اندھی تقلید و پیروی کے بھی خلاف تھی جس نے عوام الناس کے ذہنوں کو جکڑ رکھا تھا۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا شعور بھی پروان چڑھ رہا تھا جو علم و ادب اور روزمرہ زندگی میں قدامت و فرسودگی پر اکتفا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ غالب انہی میں سے ایک تھے جو درس نظامی کو بھی وقت کے تقاضوں کے خلاف سمجھتے تھے، جو اس رویے کے بھی خلاف تھے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بجائے اس کے ان کا موقف یہ تھا کہ مردہ پروردن مبارک کار نیست۔ سر سید کے بارے میں مولانا حالی کا بھی یہ کہنا تھا، ان میں جو آزادی خیال اور جرأت گفتار پیدا ہوئی اس کے محرک بھی شاہ اسماعیل شہید کے شعلہ انگیز بیانات و افکار تھے۔ مومن اپنے عہد سے الگ نہیں تھے،
وہ سید احمد بریلوی سے متاثر بھی تھے اور ان کے مرید بھی۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید کی صحبتوں سے بھی وہ مستفیض ہوئے، لیکن مذہبیت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، نہ رندی و سرمستی کو۔ مثنوی جہادیہ میں جرأت و اظہار اور بے باکی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور عشقیہ مثنوی بھی لکھتے ہیں، مومن کی زندگی انہی تضادات کا مجموعہ ہے جس میں رندی و مذہبیت کا درجہ برابر ہے۔ خلیق احمد نظامی نے بھی تضادات سے معمور اس کلچر کے بارے میں لکھا ہے کہ خانقاہیں بھی تھیں اور شراب خانے بھی، مدرسے بھی تھے اور قمار بازی کے اڈے بھی۔ لوگ بڑے عقیدت اور ارادے کے ساتھ خانقاہوں اور مزارات پر حاضر ہوتے تھے، پھر اسی جوش اور ولولے کے ساتھ طوائفوں کی محفل میں شرکت کرتے تھے۔ ان کی رندی اور مذہبیت ساتھ ساتھ چلتی تھی، نہ رندی مذہب پر غالب آئی نہ مذہبیت رندی پر۔ غالب کا انداز زندگی بھی کچھ اسی طور کا تھا۔ رند مشرب تھے، قمار بازی کے جرم میں جیل کی ہوا بھی کھائی، ایک ڈومنی سے عشق بھی کیا، خوب رندی کی اور مقروض بھی ہوئے، اور تصوف کا دم بھی بھرتے رہے۔ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ پینشن کی رقم ملی تو بقول ان کے آدھی سود کی نظر ہوئی، اور جو بچی تھی اس کی انگریزی شراب کی بوتلیں خرید لی۔ شاعر حساس ہوتا ہے، اور غالب اور مومن دونوں حساس تھے، اور ناقدری زمانہ کے گلہ گزار دونوں ہی زندہ دل، خود پسند اور اپنی شاعری پر نازاں تھے۔ انگریز دشمنی کا رد عمل انہی احیاء پرستی کی طرف لے گیا، لیکن احیاء پرستی غالب کی دانش کے خلاف تھی۔ مومن نے اپنی رندی کو بھی قائم رکھا، اور تجدید دین کی اس تحریک کی حمایت میں شاہ عبدالعزیز کے حلقہ ارادت کے ایک سرگرم رکن بھی تھے۔ ایک جگہ خود اپنے شب و روز کا اعتراف کرتے ہیں، مومن کو سچ ہے دولت دنیا و دین نصیب، شب میں کدے میں گزرے ہے دن خان کاہ میں۔ مومن نے اپنی ایک ربائی میں صاف گوئی کے ساتھ اپنی سیرت کے اس پہلو کو نظم کیا ہے۔ صاف گوئی ان کے صاف باطن کی مظہر تھی۔ غالب بھی صاف گو اور صاف باطن تھے۔ اس عہد کے ان دونوں بڑے شعراء میں یہ چیز قدر مشترک تھی۔ مومن کی ربائی اس کی دلیل ہے۔ مومن تمہیں کچھ بھی ہے پاس ایماں، ہے مار کئے جہاد چل دیجئے وہاں۔ مومن ایک شاعر حسن و عشق۔ مومن کے احساس جمال میں جو شدت ہے وہ میر سے کم نہیں ہے، لیکن میر اپنے عشق میں ناکام محض تھے۔ اس ناکامی نے ان کے ذہن و دل پر جس طرح گہرا نقش قائم کیا تھا، اس کا اثر بھی بہت جلد زائل ہونے والا نہیں تھا۔ غم دورہ غم جانا کو شدید کرنے میں خاص کردار ادا کرتا ہے۔ دونوں غم ایک وحدت میں ڈھل کر ان کے وجود کے لیے سوہانے جان ثابت ہوتے ہیں، جبکہ مومن ہجر سے بھی لطف لینے کا ہنر جانتے ہیں اور وصل سے بھی سرشار ہوتے ہیں۔ عشق سے وہ بھی دستبردار نہیں ہوتے۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی معشوق ضرور اس پردے قلب و نگاہ کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ مومن غزل کے شاعر تھے۔ غزل میں انہوں نے اسی عشوہ طراز اور ستم پیشہ معشوق کو پیش کر کے لطف لیا ہے جو روایت سے چلا آ رہا ہے۔ مومن جدید شاعر نہیں تھے، کلاسیکی روایتوں کے پاسدار اور غزل کے روایتی عاشق، روایتی معشوق اور روایتی رقیب کے جو متعین کردہ تھے، ان سے انحراف نہیں کرتے تھے، کیونکہ انحراف مضامین غزل کے روایتی منصب کے خلاف تھا۔ انہیں بہرحال میر کی طرح اپنی زندگی میں ناکامیوں سے تھک ہار کر جنونی بننا گوارا نہیں تھا۔ ان میں خود پسندی ہی نہیں، خود سری بھی تھی، اور شمع کے لو پر جل جل جانے یا شہید ناز کہلانے کے بجائے اپنی راہ بدلنا بھی انہیں آتا ہے۔ خواہش مرگ ہو اتنا نہ ستانا ورنہ، دل میں پھر تیرے سوا اور بھی ارماں ہوں گے۔ معشوق سے بھی ہم نے نبھائی برابری، وہاں لطف کم ہوا تو یہاں پیار کم ہوا۔ آئے غزال چشم صدا میرے دام میں،
صیاد ہی رہا میں گرفتار کم ہوا، لے شب وصل غیر بھی کاٹی، تو مجھے آزمائے گا کب تک۔ مومن کی غزلوں سے یہ عیاں ہے کہ وہ بدن کی زبان جانتے ہیں، محبوب کے ہر اشارے کے معنی سمجھتے ہیں، اس کی ہر ادا میں پرکاری اور ہر حرکت و سکنت میں کوئی پیغام مخفی ہے۔ اس کی نگاہی میں جادو نہیں ہے، بلکہ اس کی آواز بھی شعلہ انگیز ہے۔ وہ ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ مومن نے بار بار کسی پردہ نشیں کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اردو غزل کی تاریخ میں یہ مضمون بھی نیا ہے۔ مومن کا یہ پردہ نشیں معشوق بھی اردو غزل کا روایتی معشوق ہے، جو عشوہ طراز ہے، جس کی نگاہ چشم فسوں ساز ہے، جو اکثر وعدہ وفا نہیں کرتا، جس تک رسائی بہت مشکل ہے، جو ستم، آزار، ظلم، جور اور جفا سے بھی باز نہیں آتا۔ وہ بگڑتا بھی ہے، غصہ بھی کرتا ہے، خفا بھی ہوتا ہے، مومن کو پھر بھی وہ جان و دل سے عزیز ہے۔ غالب گالیاں سن کر بھی محبوب کے لب شیریں سے لطف اٹھانے کی راہ نکالتے ہیں، اور مومن کے لیے بھی دشنام یار کبھی ان کے طبع حزیں پر گراں نہیں ہوتا، کیونکہ دشنام میں محبوب کی آواز کی نزاکت بھی شامل ہے۔ دشنام یار طبع حزیں پر گراں نہیں، دشنام یار طبع حزیں پر گراں نہیں، اے ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا۔ وحشت ہے عشق کے پردہ نشی میں دم بکا، منہ ڈھانپتے ہیں پردے چشم پری سے ہم۔ چاک پردہ کے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشیں، ایک میں کیا سبھی چاک گریباں ہوں گے۔ ہجر پردہ نشیں پہ مرتے ہیں، زندگی پردہ در نہ ہو جائے۔ مومن کی غزل کی انفرادیت۔ مومن بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ غزل کی اپنی صنفی حدود اور صنفی تقاضے بھی ہیں۔ وہ آزادیاں جو دوسری اصناف میں میسر آتی ہیں، غزل میں انہیں بروئے کار نہیں لایا جا سکتا۔ شاعر کو دو مصروں ہی میں اپنے جذبات و محسوسات کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ جو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر جانتا ہے، وہی غزل کے تقاضوں سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ اختصار و اجمال کا فن ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ اصناف جن کے کینوس وسیع ہیں، ان میں کھل کھیلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ غزل زیر لبی کا فن ہے، جسے اشاروں کی گفتگو کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ غزل کے مضامین کی بھی ایک روایت ہے۔ عاشق، معشوق، رقیب، ناصح، زاہد، ساقی، جام، میخانے سے متعلق مضامین بھی معین ہیں۔ شعراء کو ان کا پابند رہنا پڑتا ہے۔ مومن کا شعور بھی کلاسیکی تھا۔ کہیں کہیں انہوں نے عاشق و معشوق کے روایتی تصور سے انحراف بھی کیا ہے، لیکن اکثر انہوں نے محض لطف شعر کے لیے انہیں اسی روایتی رنگ میں پیش کیا ہے، اور اپنے ایک خاص انداز کے ساتھ۔ مثلاً آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو، ہے بوالہوسوں پر بھی ستم ناز تو دیکھو، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزے غماز دیکھنا، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاں دل سے جدا نہیں ہوتا۔ مومن نفسیاتی بصیرت بھی رکھتے تھے۔ انہیں انسانی برتاؤ کی گہری سوجھ بوجھ تھی۔ ان کی درج ذیل غزل کے اشعار ان کی نفسیاتی بینش کے بہترین مظہر ہیں۔ اس میں روایت کے رنگ کے ساتھ اسلوب کی جدت طرازی بھی ہے۔ ردیف کو برتنے اور قائم کرنے کا ان کا اپنا خاص انداز ہے۔ لفظوں میں کس طرح موسیقیت پیدا کی جا سکتی ہے، یہ فن مومن کو آتا تھا۔ مومن کی سیرت اور محبوب کی سیرت دونوں اس غزل سے عیاں ہیں۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کے تھا میرے حال پر،
مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو، تو اشارتوں سے ہی گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ پوری غزل آپ پڑھیں تو یہ پورا رنگ سامنے آتا ہے۔ مومن کا محبوب سرتاپا گوشت پوشت کا ہے، اور مومن بھی سرتاپا عاشق ہیں، جو شاعری میں روایتوں کا احترام کرتے ہوئے اسے ایک روایتی معشوق کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں، اور خود کو روایتی عاشق کے طور پر، لیکن اپنی زندگی میں وہ غیر روایتی عاشق ہیں۔ ایک حد تک ہی محبوب کی جدائی انہیں راس آتی ہے، ورنہ وہ بالاعلان راستہ بدلنے کی جرت بھی رکھتے ہیں۔ مومن غزل میں خارجیت یا رعایت لفظی سے سروکار رکھنے کے باوجود رمز و ایما سے بھی کام لیتے ہیں۔